سوال یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں من دون اللہ کا جہاں ذکر آیا ہے تو وہاں مراد بت ہیں، اور یہ بتوں والی آیتیں انبیاء اور اولیاء پر چسپاں کرتے ہیں. حالانکہ قرآن مجید میں بعض مقامات پہ من دون اللہ سے مراد انبیاء اور اولیاء بھی ہیں، جبکہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ من دون اللہ سے مراد نبی ولی نہیں ہے. تو یہ مسئلہ ذہن نشین کر لیں. قرآن مجید میں جہاں من دون اللہ کا ذکر آیا ہے اکثر مقامات پہ، یہ ذرا سمجھیں، اکثر مقامات پہ من دون اللہ سے مراد بت ہیں، معبودان باطلہ ہیں. جہاں قرآن مجید میں من دون اللہ کی بے بسی، بے چارگی اور ان سے ہر قسم کی طاقت کی نفی کی گئی ہے کہ ان کے پلے کچھ نہیں، ان کو کسی قسم کی کوئی طاقت نہیں، وہ تو ایک مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، مکھی کوئی چیز لے جائے اڑ جائے لے کے اس کو واپس نہیں لا سکتے، وہ تو ایک کتمیر کے مالک نہیں، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے اس چھلکے تک کے وہ مالک نہیں. جہاں من دون اللہ کی مذمت بیان کی گئی، ان کی برائیاں بیان کی گئی ہیں اور من دون اللہ کی بے بسی اور بے چارگی بیان کی گئی ہے، وہاں مراد ہے بت، وہاں مراد ہے بت. لیکن کچھ مقامات پہ من دون اللہ سے مراد انبیاء اور اولیاء بھی ہیں، لیکن وہاں وہ معاملہ نہیں ہے. اصل میں جو آیتیں یہ پڑھتے ہیں نا، یہ وہ آیتیں پڑھتے ہیں جہاں بتوں کی بے بسی اور بے چارگی بیان کی جا رہی ہے کہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے، یہ کچھ طاقت نہیں رکھتے. اگر ان آیتوں کے مطابق نعوذ باللہ تعالیٰ دیکھا جائے کہ یہ بت ان کے پلے، یہ من دون اللہ ان کے پلے کچھ نہیں، یہ کچھ طاقت نہیں رکھتے، یہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے، یہ کچھ بنا نہیں سکتے، یہ تو خود بنائے گئے ہیں. تو ابھی میں نے سورہ آل عمران کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں تخلیق کرتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اخلق لکم، میں تخلیق کر رہا ہوں، میں پیدا کر رہا ہوں تمہارے لیے مٹی سے صورت، اور پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کی اذن سے پرندہ بن جاتی ہے. جبکہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ من دون اللہ کسی چیز کو پیدا بولے نا نہیں کر سکتے. تو وہاں من دون اللہ سے مراد بت ہیں جو کسی قسم کی طاقت نہیں رکھتے. لیکن اگر کوئی بندہ کہے نہیں من دون اللہ سے مراد یہاں بھی انبیاء اور اولیاء ہیں، ان کے پلے کچھ نہیں، ان کے پاس طاقت کوئی نہیں، کوئی تصرف کوئی نہیں، تو بھائی قرآن ان کی طاقتوں اور تصرفات کا ذکر کر رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، مٹی کی مورتیں بنا کے پھونک مارتے، اللہ تعالیٰ اس میں جان ڈالتا، وہ تخلیق کر رہے ہیں، مردوں کو زندہ کر رہے ہیں. وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ، جناب سلیمان علیہ السلام کو یہ طاقت اللہ نے دی ہے کہ وہ ساری جو ہوا ہے ان کے کنٹرول میں دے دی. ہوا سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں. سخرنا لہ الریح تجری بامرہ، اللہ فرماتا ہے ہم نے ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں دے دیا. تجری بامرہ، وہ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے چلتی ہے. سلیمان علیہ السلام حکم دیتے ہیں تو چل پڑتی ہے، حکم دیتے ہیں تو نہیں چلتی. اب یہ طاقت من دون اللہ کی ہے، یہ اللہ کے نبی کی طاقت ہے. جہاں من دون اللہ کی بے بسی کو بیان کیا گیا، ان کے پلے کچھ طاقت نہیں ہے، وہ من دون اللہ بت ہے، معبودان باطلہ ہیں. جبکہ نبیوں اور ولیوں کو اللہ نے اپنی بارگاہ سے طاقت اور تصرفات عطا فرمائی. سورۃ النمل آیت نمبر 40 جناب آصف بن برقیہ کا واقعہ یہ بیان اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ وہ ولی کی طاقت کی اللہ نے اس کی مثال بیان کی ہے، اس کا ذکر کیا ہے کہ ایک آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ شام میں بیٹھے یمن سے تخت لا رہے ہیں. تو من دون اللہ تو ایک مکھی جو ہے وہ اگر کوئی چیز لے جائے تو وہ واپس نہیں بلا سکتے. تو کیا یہ وہ من دون اللہ ہے کہ جو واپس، یہ تو وہاں شام میں بیٹھ کے یمن سے اتنا بڑا تخت واپس لے کے آ رہے ہیں. تو جن من دون اللہ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے نا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ یہ نہیں ہے بلکہ وہ بت ہیں. بات سمجھ آ گئی نا جی؟ اور اگر کوئی بزید ہے کہ نہیں جی جہاں بھی قرآن مجید میں من دون اللہ کا ذکر ہوا ہے تو وہاں سب کچھ مراد ہے، نبی بھی مراد ہیں، ولی بھی مراد ہیں. تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، انکم وما تعبدون من دون اللہ، تم اور جن من دون اللہ کی تم عبادت کرتے ہو، حسب جہنم، وہ جہنم کا ایندھن ہے، وہ جہنم کا، یعنی تم بھی اور جن من دون اللہ کی تم عبادت کرتے ہو وہ جہنم کا ایندھن. نعوذ باللہ تعالی کوئی مسلمان ہے جو یہاں یہ مراد لے کہ نعوذ باللہ تعالی یہاں نبی ولی مراد ہے کہ جو نبیوں ولیوں کی عبادت کرتے ہیں یہ پکارتے ہیں اور نعوذ باللہ یہ بھی جہنم میں جائیں گے اور نعوذ باللہ تعالی کوئی کہہ سکتا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ یہاں من دون اللہ سے مراد نبی ولی نہیں.
تو ہر جگہ پہ ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی جگہ پہ بھی نہیں ہے مند اللہ سے مراد نبی ولی, اور یہ بھی نہیں ہے کہ جو بتوں کے اوپر بتوں والی آیتیں ہیں ان کو مسلمانوں کے اوپر چشمہ کرتے پھرتے ہیں, یہ بات درست نہیں ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان لوگوں کو اللہ کی مخلوق میں سے بدترین اور شرارتی لوگ سمجھتے تھے جو کافروں کے بارے میں اتری ہوئی آیتیں مسلمانوں کے اوپر چشمہ کرتے تھے.